اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا کی جانے والے تمام الفاظ، تمام تعبیرات صرف اور صرف اسی خالق دو جہاں کے لیے لائق ہیں، اسی کے لیے مناسب ہیں اور اسی کو زیب ہیں۔ ہم اس کی کما حق و تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے، لہذا اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر، بالخصوص اس ہستی پر اور اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم۔ پچھلے خطبوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق بات کی تھی، اور پچھلے خطبوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی ہر حال میں ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک حق یہ بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا یہ آپ کا حق ہے، آپ کو اللہ کا رسول ماننا یہ آپ کا حق ہے، آپ سے محبت کرنا یہ آپ کا حق ہے، اور اسی طرح آپ کی اتباع کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے۔ تو اسی طرح ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں، آپ کی عزت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس حق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ، اور تاکہ تم ان کی عزت کرو، وتوقروہ، اور ان کی توقیر کرو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ کی تکریم کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے مختلف پہلوؤں پر بات کی، ان پر روشنی ڈالی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسجد نبوی میں تھے اور آپس میں کسی مسئلے پر بحث ہونے لگی، بات چیت ہو رہی تھی، بات چیت ہوتے ہوتے آپس میں بحث ہونے لگی اور دونوں کی آوازیں تھوڑی زیادہ تیز ہو گئیں، آوازیں تھوڑی تیز ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سنی تو آپ نے اس کو ناپسند کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی اور تمام لوگوں کو اس میں تنبیہ فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچا مت کرو، یعنی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھا کرو، نیچا رکھا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح یہ بھی یاد رکھو کہ ان کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں مت بلاؤ، کیونکہ یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کا ایک الگ مقام ہے، یہ عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم و تکریم کا جو معیار ہے وہ بھی بہت اونچا ہے، آپ کی عزت کا، آپ کی رسپیکٹ کا لیول بھی بہت ہائی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سخت تنبیہ کی اور کہا لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سبحان اللہ، یہ آیت سب سے زیادہ اہم ہے، آیت کا یہ ٹکڑا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کو
آپس میں ایک دوسرے کی طرف بلاؤ اور نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند رکھو، اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی ناپسند گزرے کہ اللہ رب العالمین تمہاری تمام نمازوں کو، تمہاری تمام صدقات کو، تمہارے تمام خیرات کو، اور غرض کہ تمہاری تمام نیکیوں کو، زندگی کی تمام محنتوں کو برباد کر دے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خیال بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے آج تک جتنی نیکیاں کی ہیں، تم نے آج تک جتنی محنتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج وغیرہ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، غرض ہے کہ تم نے اپنی ساری زندگی جو نیکیاں کمائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چیز جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، جو حقیقت میں معمولی نہیں ہے، اس چیز کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے اور تمہیں کان و کان خبر نہ ہو۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کتنی معیاری ہوا کرتی تھی، اور آپ کا کتنا بڑا حق ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، اور جو شخص تعظیم نہیں کرتا اس کو اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ رب العالمین کب ان کو ضائع کر دے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہ جن کا پورے مکے میں زور تھا، جب اسلام آیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پہلے مسجد نبی میں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اندر بہت جوش تھا، اسلام کے جو غیور انسان تھے، انہوں نے مکے والوں کو پکار کر کہا کہ سنو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر ماتم کرے تو آئے مجھ سے لڑائی کرے، آج اسے محمد اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ یہ عمر کہ جن کا مدینے میں مکہ میں اتنا رعب تھا، اس کے باوجود بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہ اس واقعے کے بعد آپ کی آواز اتنی پست ہو گئی، اتنی آپ نرم آواز سے اور ہلکی آواز سے بات کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اوقات پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو، دوبارہ بتاؤ تم نے کیا پوچھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس آیت کے بعد۔ یعنی معلوم ہی چلا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد تک تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ ایک دوسرے واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس ہے، ان کی آواز فطری طور پر بہت تیز تھی، یعنی اگر وہ آہستہ بھی بولیں تو یوں معلوم پڑتا کہ وہ چلا کر بول رہے ہوں۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، سب کی آواز برابر نہیں ہوتی، کسی کی آواز پست ہوتی ہے تو کسی کی آواز تیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ آپ کی آواز بھی بہت سخت تھی اور بہت تیز تھی۔ اس واقعے کے بعد اور اس آیت کی نزول کے بعد جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا ہی چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو آیا کرتے تھے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، آپ نے اس واقعے کے بعد اور اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینا چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خیال آیا کہ ثابت بن قیس آج کل محفل میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جب یہ خیال آیا تو صحابہ سے پوچھا کہ پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، ثابت بن قیس کہاں ہیں آج کل؟ ایک صحابی جن کے پڑوسی تھے غالباً سعد رضی اللہ عنہ، ان کے پڑوسی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں اور پتہ لگا کے آتا ہوں کہ آخر وہ کہاں ہیں۔ وہ گئے، گھر پر پتہ کیا اور اس کے بعد گھر پہ جا کر دیکھا تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جن کی آواز فطری طور پر تیز تھی، وہ بڑے پریشان حالت میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، آ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے فطری طور پر تیز ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال تمام کے تمام برباد ہو گئے، میرے اعمال غارت ہو گئے، ہلاک ہو گیا میں اب تو، کیونکہ میری آواز تیز ہے، میں بولتا ہوں تو اللہ کے نبی سے زیادہ میری تیز آواز نکلتی ہے۔ وہ آئے، آ کر سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال برباد نہیں کیے بلکہ وہ جنتی لوگوں میں سے ہیں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ آپ جنتی ہیں، تب کہیں جا کر ان کو سکون ہوا اور تب کہیں جا کر انہوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینے کا ارادہ کیا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اور کس قدر وہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھا کرتے تھے،
اور اسی طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے اعمال کی فکر تھی. آج ہم اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن ایسی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں, ایسی باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ جن سے اعمال ہمارے برباد ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یعنی انسان نے نیک عمل کیا, اس کو ثواب ملا, لیکن اس کے بعد اس نے کچھ اعمال ایسے کر دیے کہ جن اعمال کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو گئیں, اس کو ان کا اجر نہیں ملا. یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے اعمال کی کتنی زیادہ فکر تھی اور وہ جنت کے کتنے زیادہ طلبگار تھے. اسی طرح ایک اور واقعہ, عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہ مشرک تھے اور یہ ایمان نہیں لائے تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر جو بتایا وہ یقیناً ہمیں سننے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں اے قوم, کہ اے میری قوم کے لوگوں سنو, واللہ لقد وفدت الی الملوک, کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں سے ملا ہوں, میں بہت سے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. واللہ ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. آپ کہتے ہیں کہ میں بہت سے بادشاہوں سے ملا ہوں. لقد وفدت الی قیصر و کسرا و نجاشی, کہ میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں, کسرا کے دربار میں گیا ہوں, نجاشی کے دربار میں گیا ہوں, جو اس وقت کے بڑے بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. واللہ ما رأیت ملکا قط, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا, کبھی کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا, یعظم اصحابہ, کہ ان کے رعایا, اس کی رعایا اس کا اتنا اکرام کر رہی ہو, ما یعظم اصحاب محمد محمدا, کہ جتنا اکرام, جتنی عظمت اور جتنی فرمانبرداری اور جتنی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کیا کرتے تھے. یاد کریں ابھی یہ صحابی مشرک ہیں, ابھی آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو دیکھا وہ صاف طور پر سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا اس کی اتنی تعظیم کر رہی ہو جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب آپ کی کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ نے مزید تفصیل سے آگے بتایا کہ ان یتخنموا نخامۃ, کہ اگر وہ تھوکتے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کسی صحابی کے, کسی آدمی کے ہاتھ میں ہی گرتا ہے. اور اس کے بعد فدلک بها وجهه وجلده, وہ اس کو اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر مر لیتا ہے. آپ نے آگے فرمایا وَإِن تَوَضَّعَ وَإِذَا تَوَضَّعَ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں, تقاتلوا اقتدلوا علی وضوئه, تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, اور آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. آگے بیان کرتے ہیں وَإِذَا أَمَرَ, اور جب وہ حکم دیتے تو آپ کے حکم کی فوراً فرمانبرداری کرتے. اور اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ, اور جب آپ اپنی کوئی بات کہتے خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ, تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست رکھتے. اور آخر نے فرمایا وَلَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ, کہ صحابہ کرام آپ کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے, اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی آپ سے نظر تک نہیں ملاتے. آپ کی تعظیم اتنی کرتے کہ تعظیم کے طور پر آپ سے کبھی کوئی نظر نہیں ملاتا تھا. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, ہم تو آپ کے زمانے میں نہیں جیے, ہم نہیں رہے, تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کریں, ہم آپ کی تکریم کیسے کریں؟ ہم نہ آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی کو اٹھا سکتے ہیں, نہ آپ کے تھوک کو اپنے جسم میں مل سکتے ہیں, اور نہ اسی طرح آپ سے نظریں نہ ملا کر آپ کی تعظیم کر سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھ کر آپ کی تعظیم کا اظہار کر سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کس طرح کریں, اور ان آیات سے ہمارا بھی کیا واسطہ ہے؟ تو اصل ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کیسے کریں. تو یاد رکھیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آج اس طرح کرنا ہے کہ گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, گرچہ آپ انتقال فرما چکے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی احادیث, آپ کے ارشادات, آپ کے فرمودات
یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان آج موجود ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، ہم ان کو لوگوں میں سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی تعظیم کا آج کل طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں تو ہم اپنی آوازوں کو پست کر لیں، ہم اپنی آوازوں کو پست کر لیں۔ جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے تو ہم اپنے کان اس طرف لگا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوں جس میں احادیث کی بیان کی جا رہی ہوں، جس میں اللہ اس کے رسول کی بات کہی جا رہی ہو، اور ہمارا ذہن کہیں اور ہو، ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہو، یا ہم کسی اور سوچ و فکر میں مبتلا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی جب مجلس میں بیٹھیں، آپ کی احادیث سننے بیٹھیں تو انتہائی ذہن لگا کر اور نہایت احترام سے بیٹھیں، اور اسی طرح نہایت غور و خوض سے آپ کی احادیث کو ہم سنیں۔ یہ آپ کی تعظیم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے بیان کی جائے تو اس کے بعد ہم اپنی رائے کو نبی کی احادیث پر پیش نہ کریں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے۔ آج آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے آپ کی بالمقابل اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، آپ نے یہ فرمایا، اور لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، میری تو یہ سوچ ہے، میری یہ فکر ہے، میری یہ رائے ہے۔ تو یاد رکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی توہین ہے، آپ کا احترام نہیں ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ آپ کے سامنے نبی کی بات بیان کی جائے اور آپ اس کو نہ ماننے کے بجائے آپ اس پر اپنی رائے پیش کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ کی اہانت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ غالب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے کسی شخص نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ حج تمتع آپ کرتے ہیں جبکہ ابو بکر اور عمر نے اس سے منع کیا ہے، حج تمتع کو افضل بتا رہے ہیں جبکہ اس سے ابو بکر اور عمر نے منع کیا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اراہم سیہلکون، اراہم سیہلکون، کہ مجھے خدشہ ہے کہ ان قریب ایسے لوگ ہلاک کر دی جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے آگے فرمایا اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم یقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا، عمر نے فرمایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا ایسا بتایا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے اور عمر نے ہمیں ایسا ایسا بتایا۔ یہ کہاں کی تعظیم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ ایسے لوگ کہیں ان قریب ہلاک نہ کر دی جائیں، کہیں وہ برباد نہ کر دی جائیں۔ تو غور کریں اس واقعے میں کہ ایک شخص جو آپ کے سامنے کسی اور عام انسان کا نہیں بلکہ ابو بکر اور عمر جو اس امت کے متفقہ طور پر سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے شخص تھے، ان کے اقوال بیان کر رہا ہے، تو آپ اس پر بھی ناراض ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، خواہ وہ کتنے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے، آپ کی احادیث کے سامنے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اشخاص کی اور خلفاء کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے، آپ کی احادیث کے سامنے اپنی رائے کو پیش کریں، اپنے خیال کو پیش کریں اور اپنے نظریے کو پیش کریں۔ یقیناً اس بارے میں ہمیں نہایت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے پیش کی جائے اور ہمیں غلطی نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلا چوں چرا، بلا سوچے سمجھے ہم اس کو مان لیں، ہم بلا وجہ ہٹ درمی نہ دکھائیں، اپنی رائے کے لیے ہم متعصب نہ بنیں کہ گویا کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ينطقوا الا وحی یوحى، جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ہم اور آپ معصوم نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کوئی رائے پہلے سے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بھی ہمیں ایسا لگے کہ نبی کی احادیث کے مخالف ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیں اور فوراً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مان لیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیں
ہمارے لیے بھی وہی بات ہوگی جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ اراہم سیہلکون، مجھے خدشہ ہے کہ ان قریب یہ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ کی باتوں کو نہ ماننا، ہر درمی دکھانا، اپنے رائے کے لیے متعصب ہونا، یہ انسان کی ہلاکت کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس کو چاہیے کہ ہم تمیز سے سنیں، بہت احترام سنیں، اور ایسی مجلسوں سے ہم اللہ کی کوئی بہت ضروری کام ہو ہم اٹھ کر نہ جائیں۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں 5 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دینی مجلسوں میں ہم 5 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور وہی شخص باہر جا کر 10 15 منٹ 20 میں آدھے گھنٹے تک کھڑا کر انسان باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن دینی مجلسوں میں ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس مجلس میں آپ کی تعظیم کی باتیں کی جائیں، آپ کی احادیث بیان کی جائیں، ہم اس مجلس میں حاضر رہیں، اور اس مجلس میں اللہ کو کوئی ضروری کام ہو ہم بلا وجہ اٹھ کر نہ جائیں، بلکہ آپ کی تمام باتوں کو سنیں، آپ کے تمام احادیث کو سنیں، اور اس کے بعد یہ اٹھ کر جائیں۔ اور اس کے تعلق سے میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ہم عوام ہیں، ہمیں اس تعلق سے زیادہ علم نہیں ہے، میں نے ایسے مشائخ کو دیکھا ہے کہ جو احادیث میں حد درجہ ماہر ہیں، جنہوں نے احادیث کی کئی ساری سینکڑوں کتابیں پڑھ ڈالی، جنہیں احادیث کی تمام بلکہ اکثر و بیشتر احادیث کا علم ہے، اور اس کے باوجود جب وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو نہایت توجہ سنتے، اور اس انداز میں سنتے گویا کہ انہوں نے کبھی اس حدیث کو سنا ہی نہ ہو۔ اس طرح محدثین آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، بلکہ خود میں نے اپنے مشائخ کو، اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہم لوگ، ان کے طلبہ، ان کے اسٹوڈینٹس اگر وہ مساجد میں احادیث کی باتیں بیان کرتے تو وہ اس طرح دھیان لگا کر سنتے اور اتنی تعظیم اور احترام سنتے گویا کہ انہوں نے وہ حدیث کہیں پر سنی ہی نہ ہو، حالانکہ اگرچہ وہ اس حدیث کو 10 مرتبہ اپنے تلامذہ کو پڑھا چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کی تعظیم کا یہ پہلو ہے کہ جس مجلس میں آپ کی احادیث بیان کی جائیں اس مجلس میں ہم وقت پر پہنچیں، اور اسی طرح اس مجلس میں ہم اٹھ کر نہ جائیں الا کہ کوئی بہت ضروری کام ہو۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر جمعے کے دیکھ لیں کہ عموماً لوگ کب آتے ہیں؟ جب وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، ایک صف بھی صحیح سے مکمل نہیں ہوتی، یہ چیز غلط ہے، ہمیں جمعے کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھیں جب خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کر چلے جاتے ہیں، وہ خطبہ سننے لگتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں، حاضری نہیں لگتی انسان کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر آئیں۔ ہفتے میں ایک ہی موقع ملتا ہے کہ جس میں ہم تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، اللہ اس رسول کی باتیں سنتے ہیں، لہٰذا میں چاہیے کہ ہم ایسی مجالس میں، ایسی محفلوں میں وقت پر پہنچیں، اپنا ثواب حاصل کریں، اپنی دنیا بنائیں اور اپنی آخرت بنائیں۔ ایسے موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی تعظیم کا ایک آخری پہلو یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی تعظیم بالکل اسی انداز میں کریں جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی کی تعظیم کا جو پہلو سمجھ میں آئے گا ہم اس طرح عمل کرنے لگیں گے، جس طرح آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کا ارادہ تو رکھتے ہیں، ان کی نیتیں بھی صاف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ثواب بالکل بھی نہیں مل پاتا کیونکہ وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ پڑھنے کا آج بعض مساجد میں رواج ہے، یہ چیز نبی ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ہمیں کہیں حدیث میں نہیں ملتی۔ تو گرچہ یہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کے لیے سلام پڑھتے ہیں اور آپ کی تعظیم ان کے دلوں میں ہوتی ہے، ان کی نیتوں میں شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں یہ عمل غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمیں اسی انداز میں کرنی ہے جس انداز میں آپ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی طرف سے ہمیں آپ کی تعظیم کا کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ڈھونڈنی دین میں، ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد والے اسلاف جو طریقہ اپنایا کرتے تھے، ہمیں بھی آپ کی تعظیم کے اظہار کا وہی طریقہ اپنانا ہے، اپنے ذہن سے، اپنی مرضی سے۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی کرنے لگیں اور اس کو نام دے دیں کہ اب نبی کی تعظیم کے طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آخری چیز کہ نبی کی تعظیم کے موقع پر جہاں بہت سے لوگ افراط کا شکار ہوتے ہیں وہی بہت سے لوگ تفرید کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ آپ کی تعظیم، آپ کی احادیث کو سننے کے باوجود ان کو نہ مان کر آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو وہیں کچھ لوگ آپ کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مرتبے سے اونچا اٹھا دیتے ہیں۔
تو یہ بھی غلط ہے. ہمیں آپ کی تعظیم بالکل اس انداز میں کرنی ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو, میری شان میں اتنا مبالغہ مت کرو جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا تھا. لہٰذا انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسولہ, لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو, مجھے نور وغیرہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی تعظیم کے تعلق سے ہمیں اپنانا چاہیے. دوبارہ سے خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں کہ جب بھی نبی کی احادیث ہمارے سامنے پیش کی جائیں تو ہم اس کو توجہ سے سنیں, یہ آپ کی تعظیم کا طریقہ ہے. اسی طرح ہم ایسی محفلوں میں وقت پر پہنچیں کہ جن محفلوں میں آپ کی احادیث بیان کی جاتی ہیں, یہ آپ کی تعظیم کا طریقہ ہے. اسی طرح ہم کسی ایسی مجلس سے اٹھ کر نہ جائیں الا کوئی بہت ضروری کام ہو کہ جس مجلس میں آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہوں, یہ بھی آپ کی تعظیم کا اس زمانے میں ایک طریقہ ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے. اسی طرح آپ کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں. اگر ہم صرف سنتے ہی رہیں, اس کو توجہ سنیں لیکن اس پر عمل نہ کریں تو یہ آپ کی مکمل تعظیم نہیں ہوئی. آپ کی تعظیم کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے ارشادات کو سنیں تو ہم اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ چند طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعظیم کر سکتے ہیں, آپ کا احترام کر سکتے ہیں, آپ کا اکرام کر سکتے ہیں. دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور آخر الفاظ ہی ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأعلى وأعز وجل وتم وأكبر.